محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معه وزدنا محبت۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے ماشاءاللہ سے، یہ ہمارا درس نمبر 69 ہے، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، یعنی نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا۔ چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکیوں کی طرف نہ بلائے اور برائیوں کی طرف سے نہ روکے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو راہ حق کی دعوت دیا کرتا ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ لا تترکوا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا نہ چھوڑو، اور جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سر پہ ایک ظالم حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پہ ظلم کرتا ہے، اور پھر جب یہ دعا بھی کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ بالخصوص جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ امر بالمعروف کب اور کیسے اور کسے کیا جائے، اور نہی عن المنکر کب، کیسے اور کسے کیا جائے۔ اگر جس طریقے سے نماز پڑھنے سے پہلے مسائل نماز کا معلوم ہونا ضروری ہے، نماز سے پہلے انسان کو ضروری ہے کہ وہ جانے کہ وضو کیسے کیا جائے، کس جگہ نماز پڑھنی چاہیے، کس جگہ نہیں پڑھنی چاہیے، کون سی جگہ پاک ہے، کون سی جگہ نجس ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی معلوم کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے خود اس لائق ہو جاؤ کہ تم اس کو کر سکو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر میں کسی کو جو ہے نا نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور برائیوں سے روکتا ہوں تو پہلے میں دیکھوں کہ وہ نیکی میں کر رہا ہوں یا نہیں۔ مثلا میں نماز کی ہدایت تو کرتا ہوں، نماز خود ٹائم پہ نہیں پڑھتا، اول وقت کو جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہوں، دیگر چیزوں میں مصروف رہتا ہوں، تو پھر اس امر بالمعروف میں وہ وزن نہیں ہوگا۔ میں نیکی کی دعوت دوں اور نیکی خود نہ کروں تو میری زبان میں وہ اثر نہیں ہوگا۔ میں برائیوں سے روکوں اور برائی خود کرتا رہوں، اس میں ملوث رہوں، تو اللہ میرے زبان سے وہ اثر سلب کر لے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ ایک شخص عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ ٹھیک ہے، ضرور کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہوشیار۔ کہ ہوشیار کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس آیت کے زمرے میں آ جاؤ جہاں پہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لما تقول ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہاں صحیح بات ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہ بات کہیں جو خود کرتے بھی ہیں، اور اس بات سے روکیں جہاں ہم رکتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے کتنا بہترین انداز ہوتا تھا ہمارے ائمہ طاہرین کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا۔ ایک شخص چھٹے امام کا چاہنے والا تھا، لیکن وہ کچھ گناہ میں ملوث ہو گیا تھا،
کبھی کبھی وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لیتا تھا۔ جب امام کا اس سے سامنا ہوا تو امام نے مسکرا کے اس سے ایک جملہ کہا، نیکی بڑی اچھی چیز ہے اور سب کے لیے اچھی ہے، لیکن تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ بری چیز سب کے لیے بری ہے، لیکن تمہارے لیے اور زیادہ بری ہے، کیونکہ تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ امام تو یہ کہہ کے گزر گئے، چلے گئے۔ یہ سوچنے لگا کہ امام نے ایسے کیوں کہا، تو اسے یاد آیا شاید میں جو کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لیتا تھا، اس کا علم امام کو ہو گیا، اور کتنے اچھے ڈھنگ سے انہوں نے مجھے روکا، لہٰذا مجھے یہ کام پھر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص پہنچا، رسول اللہ سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے شیطان بڑا پریشان کرتا ہے، میں کیسے اس پہ قابو پاؤں، کیسے اسے ہراؤں؟ تو رسول اللہ نے بڑا بہترین طریقہ اس سے بتلایا کہ دیکھو شیطان کو ہرانے کا ایک طریقہ ہے۔ کہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ تم نیکی کی دعوت دینا شروع کرو، جب خود نیکی کی دعوت دینا شروع کرو گے تو خود بھی تم نیکی کرو گے۔ مثلا تم نماز شب کے لیے کہنا شروع کرو گے تو اس سے پہلے خود نماز شب پڑھنا شروع کرو گے۔ برائی سے روکو، مطلب یہ ہے کہ لغویات سے اگر تم روکو گے تو اس سے پہلے خود بھی رکنے کی کوشش کرو گے۔ پھر اس کے بعد کہا پیاسے کو سیراب کرو، بھوکے کو سیر کرو۔ جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، جو پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ اور یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو قوم میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے جھگڑے اسی کی وجہ سے۔ زبان اتنی سی ہے، لیکن اسی زبان سے اگر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو انسان کی نجاست دور ہو جاتی ہے، انسان کافر تھا مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ اسی زبان سے کہا کہ قبولیت کا قبول ہے تو ایک جو نامحرم عورت تھی وہ محرم بن جاتی ہے، اور اسی زبان سے انسان طلاق بھی دے سکتا ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے اس کا اہتمام اتنے پیارے ڈھنگ سے کیا تاکہ یہ قابو میں رہے۔ اس زبان کے چاروں طرف 32 دانتوں کا پہرا لگا دیا، اس کے باوجود جب یہ کھلتی ہے تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کے پاس کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک عورت ادھر سے گزر رہی تھی، کسی نے کہا کہ یہ نماز شب کی بھی پابند ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ بتاؤ اس کی زبان کیسی ہے؟ کہا وہ یا رسول اللہ یہ نہ پوچھئے، جب وہ کھلتی ہے فساد پیدا کر دیتی ہے، کہ پھر جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلے یہ عورت ہوگی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، زبان کا قابو رکھنا، زبان پر قابو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو تمام کرتا ہوں۔ مولوی عباس علی کھوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور جو حالات اس وقت ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں پروردگار مسلمانوں کو اور مومنین کو ان حالات میں محفوظ رکھ، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔